السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمد للہ رب العالمین۔ ایک نئی صبح رب العزت نے نصیب کی، ایک نئے عزم کے ساتھ آج کے دن کا آغاز کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کو برکت والا بنا دے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سے ہم ایسے سیشنز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم تاریخ اسلامی کی ایسی شخصیات کو پڑھیں گے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو سارے جہان والوں کے لیے مثال بنا دیا۔ ہاں، زندگی تو ان کی بھی ہماری طرح کی تھی، وہی جسم، وہی دیکھنے، سننے، بولنے، سمجھنے کی صلاحیتیں، وہی زندگی کا وقت، لیکن کتنا فرق ہے۔ کسی کو اپنے زندگی میں جو وقت ملا اس نے اس وقت کو امر کر دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نفع اٹھا لیا۔ وقت یہی 724 ہے نا، ہفتے کے 7 دن، دن کے 24 گھنٹے، سال کے 12 مہینے، اور اسی طرح سے so on and so forth۔ وقت جس کو نصیب ہو جائے بڑی دولت نصیب ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو وقت سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور بد نصیب وہ لوگ ہیں، خسارے میں وہ لوگ رہتے ہیں جن کے پاس یہ وقت آتا ہے، دستک دیتا ہے، لیکن وہ اس دستک کا جواب نہیں دے پاتے، غفلت میں وقت گزار دیتے ہیں۔ 2 آیات اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ ایک تو سورہ الکہف کی آیت ہے، رب العزت نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہہ دو کیا ہم تمہیں بتائیں اپنے اعمال میں سب سے زیادہ نامراد کون لوگ ہیں، سب سے زیادہ خسارہ حاصل کرنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کرتے رہے بہت اچھا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آیت کے حوالے سے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا کام ہے جو غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں؟ مجھے کن کاموں نے غلط فہمی میں مبتلا کر رکھا ہے کہ میں بہت اچھا کر رہی ہوں، لیکن یہ اندازہ نہیں لگا رہی کہ اللہ رب العزت کے نزدیک یہ کتنا ویلیوبل ہے۔ انسانوں کی مصروفیات بعض اوقات رائٹ پاتھ پر بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ ایسے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں جن سے ان کی اپنی ذاتی زندگی نہیں سنورتی۔ مثال کے طور پر جیسے دیکھیے
کوئی انسان غذا کھاتا ہے اور غذا اس کا معدہ ہضم نہیں کر پاتا، کیا اس غذا کا اسے نفع ہو سکتا ہے؟ ایک ہی غذا ہے، ایک صحت مند انسان کھاتا ہے، نفع اٹھاتا ہے، وہی غذا ایک بیمار انسان کھاتا ہے اور نفع اٹھا نہیں پاتا۔ دیکھیے، اگر غذا ہضم بھی ہو جائے، ایون دین کتنے چانسز ہیں کہ وہ غذا انرجی میں ٹرانسفر نہ ہو، قوت نہ بنے۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے زندگی میں انسان اپنی بہتری کے لیے، اپنے نفع کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے بھی بسا اوقات کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا اسے کوئی نفع نہیں ہوتا۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو راستے کی رکاوٹ ہے۔ میں جب پیچھے مڑ کے تاریخ کے اوراق کھولتی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ رحمتوں کی بارش ہے، برکتوں کا نزول ہے، کچھ گھرانوں پر، کچھ ہستیوں پر، اور اللہ عادل ہے۔ وہ عدل کرنے والا کسی کو بلا جواز نہیں نوازتا، کسی کا انتخاب بلا جواز نہیں کرتا۔ اور میں دیکھتی ہوں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر مسلسل لعنت کا ظہور ہوتا ہے، جو اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ کیا وہ سانس نہیں لیتے؟ ان کو آکسیجن نہیں ملتی؟ کیا وہ اس دنیا میں رزق نہیں حاصل کر پاتے؟ کیا وہ دیکھ نہیں سکتے؟ کیا وہ سن نہیں سکتے؟ کیا وہ سمجھ نہیں سکتے؟ کیا چیز ہے کہ کچھ لوگ تو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے حصار میں رہتے ہیں اور ان کی زندگیاں ساری انسانیت کے لیے مثال بن جاتی ہیں، اور کچھ لوگ کیڑوں کی طرح زندگی بسر کر کے چلے جاتے ہیں، نہ اپنی زندگی سے وہ کوئی فائدہ اٹھا پاتے ہیں اور نہ ہی بعد میں آنے والوں میں ان کا اچھا تذکرہ رہ جاتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ جو بات ارشاد فرمائی، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہہ دو کیا ہم تمہیں بتائیں؟ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ اللہ تعالیٰ سے سننا چاہتے ہیں؟ اور کیوں؟ نامرادی کی بات کیوں سننا چاہتے ہیں؟ ناکامی سے بچنے کے لیے نا۔ لیکن اگر آپ گول سیٹ نہیں کرتے تو نامرادی سے بچ بھی نہیں پاتے۔ نوٹ کیجئے گا اس آیت میں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں۔ کبھی آپ نے دیکھا پانی کے اندر نمک ڈالیں، ڈالنے سے پہلے دونوں الگ الگ تھے نا؟ نمک کیسے پانی میں جا کے گم ہو جاتا ہے۔ اپنی حیات میں دیکھیے، دن کے 24 گھنٹوں میں کتنی کوششیں کرتے ہیں۔ کیا اس وقت جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کوششیں کہاں گم ہو رہی ہیں؟ پھر ان کوششوں کے حوالے سے یہ دیکھیے، وَيَحْسَبُونَ، ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے، اور وہ گمان کرتے ہیں اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اپنی حیات کے بارے میں غور کر کے دیکھیے، کیا آپ یہ نہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن رک کے یہ کب سوچتے ہیں کہ یہ کام خسارے کا سبب بن رہے ہیں یا کامیابی کا؟ بس آپ اپنے وقت کو کسی نہ کسی طرح یوٹیلائز کر رہے ہیں نا، جہاں بھی ہو جائے۔ آپ اپنے وقت کے لیے کس کامیابی کو ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھتے ہیں؟ کون سا گول سیٹ کیا ہوا ہے؟ انسان اپنی حیات میں
गोल सेट नहीं कर पाता जब तक कि वो इंटरनली मोटिवेटेड नहीं होता। अल्लाह पाक ने इस दुनिया में हमारी जिंदगी के लिए अगरचे इंस्ट्रक्शन मैनुअल भेजा है अपनी किताब, लेकिन किताब के साथ नबी का आना लाजिम कर दिया। क्यों? क्योंकि इंसान लफ्जों से, महज लफ्जों से अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं कर पाता। बस आप अपने वक्त को किसी न किसी तरह यूटिलाइज कर रहे हैं ना, जहां भी हो जाए। आप अपने वक्त के लिए किस कामयाबी को हर वक्त अपनी नजरों के सामने रखते हैं? कौन सा गोल सेट किया हुआ है? इंसान अपनी हयात में गोल सेट नहीं कर पाता जब तक कि वो इंटरनली मोटिवेटेड नहीं होता। अल्लाह पाक ने इस दुनिया में हमारी जिंदगी के लिए अगरचे इंस्ट्रक्शन मैनुअल भेजा है अपनी किताब, लेकिन किताब के साथ नबी का आना लाजिम कर दिया। क्यों? क्योंकि इंसान लफ्जों से, महज लफ्जों से अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं कर पाता। वो लफ्ज उसकी जिंदगी में मोतबर होते हैं। लफ्जों की बहुत कदर व कीमत है, लेकिन लफ्ज तो बर्तन है। खाली बर्तन अगर आपके दस्तरखान पे हो, आपके टेबल पर हो, तो आपके लिए भूख मिटाने का सबब तो नहीं बन सकते। उन बर्तनों के अंदर जो कुछ आप डालोगे वो चीज आपको नफा देगी। ऐसे ही अल्लाह पाक ने इस दुनिया की जिंदगी गुजारने के लिए जैसे किताब भेजी, ऐसे ही किताब के साथ अपने नबी को भेजा। मुझे ये हदीस बहुत खूबसूरत लगती है, मुझे इससे बहुत हेल्प मिली है जिंदगी में। सईदा आयशा से किसी ने पूछा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, तो उन्होंने हैरत से पूछा, क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? फिर उन्होंने कहा, काना खुलुकुहुल कुरान, उनके अखलाक वो तो चलता फिरता कुरान थे। यानी उन्होंने कुरान के अल्फाज को अपनी जिंदगी में ढाल लिया था। तो आज अगर हम ये देखना चाहें कि अल्लाह ताला इस दुनिया में हमसे जो रोल चाहते हैं, वो मतलूबा किरदार जो अदा करना चाहिए, तो उस किरदार के लिए बुनियादी तौर पर एक रोल मॉडल की जरूरत थी। तो वो रोल मॉडल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में रब्बुल इज्जत ने हमारे सामने रख दिया। किसी जिंदगी को देखकर, किसी जिंदगी से जो मोटिवेशन मिलती है, वो मोटिवेशन अमली होती है। वो कदर कीमत वाले अल्फाज, कदर कीमत वाले उसूल जब किसी की जिंदगी में ढल जाते हैं, तो इंसान के अंदर ये यकीन पुख्ता होता है ढलना मुमकिन है, उसे मोटिवेशन मिलती है, ये होने वाला काम है, हो सकता है, और उसे डिसीजन करने में आसानी होती है। तो तारीख में ऐसी शख्सियत गुजरी हैं और तारीख इस्लामी में ऐसी हजारों शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी रब की पसंद के मुताबिक ढाल ली। और रब्बुल इज्जत ने फरमाया,
فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ، یعنی وہ ہستیاں ہیں نا، ان کی رہنمائی کی، ان کی ہدایت کی، ان کے طریقے کی آپ پیروی کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک پیٹرن، ایک نمونہ ہمارے سامنے ہو کسی بھی کام کا، آپ ٹیوٹوریلز لیتے ہوں گے، تو جب ایک انسان کسی کام کو ہوتا دیکھ لیتا ہے تو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ زندگی میں جتنے کرنے والے کام ہیں، جب ہم اپنے ہیروز میں، جب ہم کامیاب انسانوں میں، جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں ہم وہ کام دیکھتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے اندر تحریک پیدا ہوتی ہے، ہم ان کے کاموں کی وجہ سے، ان کی زندگی کی ایفرٹس کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں۔ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان ڈیسیژن کر لیتا ہے کہ ہاں میں نے بھی ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ یہ کورس اسی مقصد کے لیے ترتیب دیا گیا کہ ہم اپنے ہیروز کی، ماڈل پرسنالٹیز کی زندگیوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کے بارے میں ڈیسیژن لینے کے قابل ہو سکیں، اپنے لیے گول سیٹ کر سکیں، اور ہمیں عملی طور پر اس نمونے میں ڈھلنا ممکن نظر آنے لگے۔ قرآن حکیم میں رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ نمونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زندگی کا نمونہ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق زندگی گزارو، تو آپ کے سامنے ہم نے رول ماڈل رکھ دیا، آپ اس رول ماڈل کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہو۔ آپ اپنی حیات میں دیکھتے ہیں ایسے بہت سے اعمال جن کو آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن کرنے ممکن نہیں ہو پاتے، پھر آپ پریشان ہوتے ہیں کیسے ان کو اپنا لیں، کس طرح سے اپنی حیات میں تبدیلی لے آئیں۔ ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں تبدیلی کے لیے ہیروز بڑے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کسی قوم کے ہیروز جو ہیں وہ دراصل کسی قوم کی سمت کو متعین کرتے ہیں، اسی لیے ہر قوم اپنے ہیروز کی زندگیوں کو اپنے آنے والی نسلوں تک پہنچانے کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے۔ زندگیوں میں جو تبدیلی آتی ہے وہ اسی طرح سے آتی ہے۔ اس تبدیلی کے لیے اپنے ہیروز کی زندگیاں پڑھنی پڑتی ہیں۔ میں ایک ایسی قوم سے مخاطب ہوں جس قوم سے اس کے ہیروز چھین لیے گئے۔ کیا ایسی قوم جنہیں کارٹونز میں مشغول کر کے انہیں ایسے کاموں میں مصروف کر دیا گیا، انہیں ایسی ذہنی مشغولیت دے دی گئی جس کی وجہ سے وہ ایک ایسی دنیا کے خواب میں رہتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ منتشر ذہن، فکشن، ایسی چیزیں جس کا انسانی کردار پہ برا اثر پڑے۔ اور آج سے 20 برس پہلے جو ریسرچز امریکہ میں کی گئیں، ان ریسرچز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس قدر ایگریشن 20 ایئرز اگو کارٹونز کی وجہ سے امریکی نسل کے اندر کتنا ایگریشن بڑھا۔ ظاہر ہے جب آپ مار دھاڑ اور ڈسٹرکشن دکھاؤ گے تو ڈسٹرکٹیو پرسنالٹیز بھی وجود میں آئیں گی نا۔ اس حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ تاریخ میں
وہ کون سے افراد تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو ایسی برکت دی کہ اللہ کے حبیب بھی دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود سکھایا، اللہ رحمتیں نازل کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر، جس طرح آپ نے رحمتیں، نعمتیں، بلیسنگ نازل کی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر، آئیڈیلائز کیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ جب درود پڑھتے ہیں تو آپ ایوری ٹائم آئیڈیلائز کرتے ہیں اور ان الفاظ کو دہراتے ہیں۔ آئیڈیل کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کیسے نمونہ بنا دیا۔ اللہ برکتیں نازل کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر، جیسے آپ نے برکتیں نازل کی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر۔ تو اگر آپ، میں یہ سمجھتی ہوں اس کورس کا آغاز، پہلی بات جو اس کورس کے حوالے سے اپنے ذہن میں رکھیں وہ درود ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیلائز کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ اس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوکس کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کے ذہن میں کون سی شخصیت رہتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر مشابہت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کردار کے اعتبار سے بھی اور فزیکلی بھی۔ پھر اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ملت، ان کے طریقے کو صبح و شام بھی یاد کرتے تھے۔ آپ میں سے کوئی مجھے صبح کی دعا میں سے دعا سنائے گا کہ جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے ساتھ آپ بھی ہر صبح کا آغاز کرتے ہیں؟ جی جی بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم نے صبح کی ہے ملت ابراہیم پر۔ سبحان اللہ۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں، میں اس کورس کے حوالے سے پہلی بات آپ کے ذہن میں رکھ رہی ہوں، رحمت، برکت، ملت ابراہیم، یہ رسول اللہ کا فوکس ہے۔ اب مجھے آپ بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جتنی چینجز آئیں، آپ کے سفر کا آغاز، نبوی سفر کا آغاز ہیرا سے ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 22-23 برس جو نبوی زندگی گزاری، اس زندگی میں رحمت، برکت، ملت ابراہیم، یہ ایک ٹرائنگل ہے۔ چاہیے کیا زندگی میں؟ اللہ کی رحمت۔ چاہیے کیا؟ برکت۔ کیسے ملے گی؟ ملت ابراہیم پہ چل کے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ اگلا سوال ذہن میں یہی آتا، انہوں نے زندگی میں کیا کیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں 30 بڑی آزمائشیں آئیں، اور اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا
وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم تو وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ تو انسان یہ سوچتا ہے وفا کا حق ادا کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ میں بھی تو وفادار بننا چاہتی ہوں۔ اس لائلٹی کے لیے اللہ پاک نے مثال بنا دیا۔ ان کی زندگی کیسے گزری، کس علاقے میں پیدا ہوئے، کیسے گھرانے میں آنکھ کھولی، ان کو کیسا ماحول ملا، اس ماحول میں کہاں سے ان کے ذہن نے پلٹا کھایا، کیسے وہ توحید پر آئے، کیسے انہوں نے بت توڑے، کیسے قوم مخالف ہوئی، کیسے انہیں آگ میں جلانے کے لیے باپ بھی ساتھ شامل ہو گیا، کیسے آگ گل و گلزار ہو گئی، کیسے ہجرت ہوئی، کیسے ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑھاپے میں اولاد ملی، کیسے حکم ہوا اور بیاب و گیا وادی میں اپنے بڑھاپے کی اولاد کو اور نوجوان بیوی کو تنہا چھوڑ آئے، اور وہ بیوی کیسی تھی؟ مکہ کی چٹانیں، مکہ کے جو پہاڑ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو کیسے گواہ بنا دیا۔ سارے پہاڑ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان پہاڑوں کے درمیان ایک تنہا عورت سب کے دلوں میں ہے۔ برکت، رحمت ہے، برکت ہے۔ کیا صدا تھی جو سب کے دلوں میں پہنچا دی گئی۔ لا یضیعن اللہ ابدا، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کس بات پر؟ فیسلٹیز پر۔ بہت مال تھا، شوہر کی محبت تھی، اطمینان سے رہتے تھے، کھانے پینے کو رزق وافر تھا۔ کس بات پہ انہوں نے کہا؟ شوہر سے جدائی پر، تنہا رہنے پر، جہاں کوئی جاندار نہیں، جہاں کوئی کھانے پینے کے انتظامات نہیں، کوئی سایہ دیوار بھی نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے، کوئی وحشی جنگلی جانور، کوئی پرندہ بھی نہیں، جہاں پانی نہیں، جہاں کوئی سبزہ نہیں ہے، وہاں ایک عورت کا یقین اور توکل پہاڑوں سے بھی بلند ہے۔ لا یضیعن اللہ ابدا۔ آپ لکھ لیں، بول لیں، دوہرا لیں، قیمت وہ کیسے ہو سکتی ہے، کیسے اس کی ویلیو ہو سکتی ہے اپنے مقام پر سکون اور اطمینان سے بیٹھے ہوئے۔ جو الفاظ سیدہ ہاجرہ کی زبان سے نکلیں، ان الفاظ میں اتنا اثر کیسے آیا؟ آج جو وہ الفاظ سنتا ہے حیران و ششدر رہ جاتا ہے۔ کوئی عورت ایسی بھی ہو سکتی ہے، کوئی انسان ایسا توکل بھی کر سکتا ہے کسی سہارے کے بغیر، شوہر کے تنہا چھوڑنے پر، کسی قسم کے فیسلٹی کے بغیر، کس اعتماد پر؟ یہ اعتماد مثال ہے ساری دنیا کے لیے، ساری تاریخ کے مردوں، ساری تاریخ کی خواتین کے لیے۔ ایسا توکل کہ شیخ ابو بکر جابر الجزائری اپنی کتاب حظ الحبیب محمد یا محب، جس کا ترجمہ سیرت حبیب کے نام سے کیا گیا، اس میں لکھتے ہیں سیدہ ہاجرہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو ثابت کرتے ہوئے کہ جڑوں کی خوشبو شاخوں میں آ ہی جایا کرتی ہے۔
ہاں یہ خوشبو ہے، انسانی خوشبو. ہاں ایسے انسان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. یہ صفات مطلوب ہیں. توکل، بھروسہ کتنی بڑی خصوصیت ہے. کتنی بار آپ یہ کہتے ہوں گے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. 7 بار رسول اللہ کی اتباع میں مارننگ میں بھی کہتے ہوں گے حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہی پر میں نے توکل کیا. لیکن توکل میں کبھی اپنے آپ کو سیدہ ہاجرہ کے ساتھ میچ کر کے دیکھا ہے؟ قداور شخصیت کے مقابلے میں شاید ہم بونے بھی نہیں ہیں. اگر اسے اپنی شخصیت میں دیکھنا چاہیں توکل کو، مجھے کبھی لگتا ہے کوئی چیز زیرو ہوتی ہے نا تو پتہ چلتا ہے نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جب کبھی کسی چیز کی شدید ڈیفیشنسی ہوتی ہے، جیسے بہت ٹھنڈ جب آتی ہے 0 سے ٹیمپریچر گر جاتا ہے مائنس میں. پتہ نہیں مجھے کبھی لگتا ہے توکل میں ہمارا ٹیمپریچر شاید مائنس میں ہے. لیکن وہ کون ہے جو اس زندگی میں توکل کے لیے سٹرگل کرنا چاہے؟ ہاں دنیا بھر کے مردوں کے لیے بھی، دنیا بھر کی خواتین کے لیے قیامت تک اتنی بڑی مثال اللہ تعالیٰ نے رکھ دی. اب جو بھی توکل اختیار کرنا چاہے وہ اللہ کے گھر بھی پہنچے تو سیدہ ہاجرہ کو یاد کرتا ہے. وہ صحیح کرتا ہے نا صفا سے مروہ کے درمیان، تو اسے یاد آتا ہے توکل کیا ہوتا ہے. پانی کے بغیر، دودھ کے بغیر بلبلاتے بچے کو دیکھ کر ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے. وہ ایک ماں ہی نہیں تھی، مومنہ ماں تھی جس کا اللہ پر توکل تھا، جس کو یقین تھا لا یضیعن اللہ ابدا، اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی ضائع نہیں کرے گا. ایک لمحہ لگتا ہے ایمانی سفر طے کرنے والوں کو، ایک لمحہ ایسا لگتا ہے جیسے غبارے میں کسی نے پین مار دی ہو نا. توکل اتنی تیزی سے، اللہ پر بھروسہ جس کے بارے میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ بھروسہ اب میں نے سیکھ لیا، وہ بھروسہ اتنی جلدی اندر سے نکلتا کیونکہ اس کی جڑ نہیں ہے، پیچھے کنیکٹیوٹی نہیں ہے، کہیں سے پیچھے سے پاور ملتی ہے نا. اب دیکھیے جیسے آپ کے یہاں جو بجلی سپلائی ہوتی ہے تربیلا سے گریڈ اسٹیشن اور اس سے گھروں تک آتی ہے. جب وابڈا کا کنیکشن جو ہے لوڈ شیڈنگ کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر آپ آلٹرنیٹس پہ جاتے ہیں، جنریٹر، یو پی ایس یا کوئی اور سلسلہ. اور اگر کوئی آلٹرنیٹ نہ ہو تو لوڈ شیڈنگ رہتی ہے نا. زندگی میں سدا ہی لوڈ شیڈنگ رہتی ہے. اگر پیچھے پاورفل سے اور پاورفل شخصیات سے تعلق جڑا ہوا نہ ہو تو آپ اپنی زندگی میں جھانک کے دیکھیں آپ کی کنیکٹیوٹی کس شخصیت کے ساتھ ہے، کون سی خصوصیت اپنانی ہے، اور کہاں جہاں آپ ڈاؤن ہونے لگے تو آپ کو وہ یاد اور اس یاد میں بسے ہوئے وہ سارے کام یاد آ جائیں جس کی وجہ سے آپ اندر سے پھر موٹیویٹڈ ہو جائیں. آپ کا جو لیول ڈاؤن ہونے لگا تھا وہ پھر اپنے مقام پر آ جائے. انسانی زندگی ایسی ہے کہ وہ اپنے ہیرو سے، اپنے آبا سے، اپنے بڑوں سے متاثر ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے زندگی میں جس سے انسپریشن ملتی ہے.
میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں آپ کس سے انسپائرڈ ہیں؟ اور میں یہ سمجھتی ہوں اس کورس کے حوالے سے یہ واضح بھی کرنا چاہتی ہوں کہ اس کورس میں ہم ہیروز کی زندگیوں کو پڑھیں گے مگر خصوصیات کے اعتبار سے، کیونکہ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو خصوصیات پسند ہیں اور جو دل کی عبادات ہیں اور جو ہمارے اخلاق ہیں اور جن خصوصیات کو ہم نے اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے، ان خصوصیات کی وجہ سے وہ شخصیات یاد آئیں اور ویرانے میں چپکے سے باہر آ جائے، ایک دفعہ پھر لنک جڑ جائے اور پھر روشنی آ جائے۔ لوگ ہمیشہ باہر سے موٹیویشن تلاش کرتے ہیں، جیسے ہماری سوسائٹی میں بچوں کو نارملی ڈسپلن نہیں سکھایا جاتا، سیلف ڈسپلن نہیں ہوتے ساری لائف۔ کوئی صبح جگا دے، کوئی جو ہے وہ فلاں وقت پہ یاد کروا دے، کوئی جو ہے اپنے ساتھ چلا لے، کوئی توجہ دلا لے، کوئی پلان دے دے، کوئی کام کروا لے باہر سے۔ انٹرنلی نارملی کم لوگ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے لاس ہے نا، تعلق نہیں ہے ان شخصیات کے ساتھ جہاں سے وہ موٹیویشن ملنی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کورس میں ہم کوشش کریں گے کہ ایسی شخصیات کو ہم اس انداز میں دیکھیں کہ وہ شخصیات ہمیشہ ان خصوصیات کے حوالے سے ہماری یادوں میں رہیں، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔